بیٹا رسول پاک کا دامن چھوڑنا، بیٹا رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے مختلف چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ مقناطیسیت دو جاندار چیزوں کے درمیان پائی جائے تو اسے میلان اور محبت کہتے ہیں، اور اگر یہ مقناطیسیت دو بے جان چیزوں کے درمیان پائی جائے تو اسے کشش کہتے ہیں۔ میرے دوستو، محبت کی تعریف بھی یہی ہے، دل کا کسی خوبی کی طرف مائل ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں، اور اس محبت میں غرق یعنی ڈوب جانا اسے عشق کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس دار فانی میں ہزاروں لوگ گزرے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی مالی رشتہ ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی سیاسی رشتہ ہے، نہ ہماری ان سے کوئی پہچان ہے، کوئی تعلقات ہے۔ میرے دوستو، پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو ہم ان کے کمالات کی وجہ سے ان حضرات سے محبت کرتے ہیں، یا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا ان کے احسان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ان کے حسن و جمال، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ہنر کی وجہ سے اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس ذات کے اندر تمام کمالات کامل درجے کے تھے۔ ان لوگوں کے اندر جو کمالات پائے جاتے تھے وہ ناقص تھے۔ مثال کے طور پر ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں ان کی سخاوت کی وجہ سے، مگر میرے دوستو، ان کی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو گئی، مگر قربان جاؤ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس نے دوستوں کو بھی مالا مال کیا، نے دشمنوں کو بھی مالا مال کیا، جس نے ظاہر و باطن دونوں کو مالا مال کیا۔ میرے دوستو، جس ذات کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا، میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ میرے دوستو، تو اگر ہم کسی کی سخاوت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سخاوت ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر قربان جائیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی سخاوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری تھا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم میری محبت کو، میری رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی اتباع کرو۔ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو گویا کہ تم میری اتباع کرو گے۔ اور احادیث میں بھی بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ میرے دوستو، اس وقت ایک مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال تمام لوگوں سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لے۔ میرے دوستو، تو اگر کسی کی حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جائے تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مقابلے میں ہر کسی کا حسن پھیکا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے چپے چپے کا سفر کیا ہے، مگر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میرے دوستو، تو اگر کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو میرے دوستو تو ہم اس ذات سے کیوں نہ محبت کریں جس ذات کے اندر حسن و جمال کامل درجے کے تھے۔ میرے دوستو، بعض حضرات کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے احسانات کی وجہ سے، تو میرے دوستو ہمارے سب سے بڑے محسن نہ ہمارے والدین ہیں، نہ ہمارے اساتذہ ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ میرے دوستو، اس دنیا میں سب سے بڑے محسن اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں ایک خدا سے ملایا، جنہوں نے پستی سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔
جس ذات نے غلامی سے نکال کر کے آزادی دلایا، میرے دوستو یہی نہیں بلکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کل آخرت میں میدان محشر قائم ہوگا، جب اللہ رب العزت ہر ایک انبیاء علیہ السلام کو بلائیں گے، آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کو بلائیں گے نفسی نفسی، آئیں گے نفسی نفسی، گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے ہوں گے نفسی نفسی، مگر قربان جائیے میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے امتی امتی۔ میرے دوستو جس ذات کے احسانات اس دنیا سے لے کر کے کل میدان محشر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، تو میرے دوستو تو اگر کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے جو کہ ناقص ہے، تو اگر کسی سے اس کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، تو اگر کسی سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں ناقص ہے، مگر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام چیزیں، یہ تمام خوبیاں، یہ تمام صفتیں کامل درجے کی تھی۔ تو میرے دوستو اس ذات سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ میرے دوستو آج ہم اپنی محبت کو اللہ اور رسول کی بجائے دوسرے سے ہم کرنے لگے، جس کی وجہ یہ ہے آج ہم پر پریشانیاں، مصیبتیں ہر طرف سے، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی محبت کو، اپنے تعلقات کو اللہ اور رسول کی بجائے دوسرے سے زیادہ کر لیے ہیں، اس وجہ سے یہ پریشانیاں آتی ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالی ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق قائم مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔